کہ گیلانی صاحب کے پاس، یاسین ملک کے پاس، عمر فاروق کے پاس اور جماعت اسلامی کے پاس موقع ہے. 370 سے پہلے یہ انٹرویو ہوا تھا. ہاں، ان کے پاس ایک موقع ہے کہ گیلانی صاحب کی دوران حیات یہ جموں کشمیر کا کوئی پائیدار حل ہندوستان کے آئین کے اندر تسلیم کر لیں اور ڈھونڈ لیں. اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو گیلانی صاحب کے مرنے کے ساتھ ہی یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. گیلانی صاحب دوران حیات کچھ کرنے نہیں دیں گے. ان کے مرنے کے بعد کوئی لیڈر ہوگا نہیں جو جب 5 اگست ہوا اور 5 اگست کے بعد یہاں جموں کشمیر میں مکھی کا پر بھی نہیں کٹا تب سے لے کے آج تک. بالکل بھی نہ آپ کی ٹریڈ یونین کہیں ہاتھ آ گئی، نہ حریت کانفرنس کہیں ہاتھ آ گئی، نہ مین سٹریم والے کہیں ہاتھ آ گئے، نہ یہ مسجدوں میں جہاد ڈکلیئر کرنے والے کہیں ہاتھ آ گئے، نہ سٹون پیلٹرز کا کوئی عطا پتہ خبر ہے. جموں کشمیر میں آپ کو لا اینڈ آرڈر، آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ کہاں گئے؟ وہ سب اتنی ہی دیر تھا جتنی دیر ہندوستان کمزور پوزیشن اختیار کیے ہوئے تھا. جو ہی ہندوستان نے اپنی طاقت اور مائٹ دکھائی وہ سب ختم ہو گیا. شور فار دیٹ؟ آپ مطلب زمینی سطح پہ دیکھیں نا، انڈیا اس وقت یہ محسوس کر رہی ہے کہ 5 اگست کے فیصلے کے نتیجے میں پاکستان ارریلیونٹ ہو گیا، حریت کانفرنس ارریلیونٹ ہو گئی، ہڑتال کلچر ختم ہو گیا، سٹون پیلٹنگ ختم ہو گئی، ٹریڈ یونینز کی جو ہڑتال کا ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا، ملازمین کی جو باقی یونینز ہوتی ہیں ان کی جو بالادستی تھی وہ ختم ہو گئی، سٹون پیلٹنگ ختم ہو گئی. آپ کو ہر طرف پولیٹیکل ایکٹیویٹی نظر آتی ہے. ایون جموں کشمیر کا کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جہاں ایون بی جے پی اور آر ایس ایس کے آپ کو لوگ نظر نہ آتے ہوں. تو گورنمنٹ آف انڈیا اپنی جگہ یہ سوچتی ہے کہ 5 اگست کے بعد انہوں نے جموں کشمیر میں اس طرح کے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ اب اس پر پاکستان کا کوئی کلیم یا جموں کشمیر میں کوئی سیپریٹسٹ آرگنائزیشن کا اٹھنا انہوں نے بالکل ختم. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان نے وہی کیا جو ان کے انٹرسٹ میں تھا. انہوں نے وہی کیا جو ان کو لگا ان کو کرنا چاہیے، ان کی عوام کے لیے ٹھیک ہے. اگر جموں کشمیر کو کسی نے لیٹ ڈاؤن کیا ہے تو وہ جموں کشمیر کے سیاستدانوں نے کیا ہے، چاہے وہ مین سٹریم والے ہوں چاہے وہ سیپریٹسٹ ہوں. دھوکہ دیا صرف ووٹ کے لیے، ان کے جذبات کا استحصال کیا، ان کو استعمال کیا، ان کو کہا 370 ہٹائیں گے تو آزادی ہو جائے گی، فاروق عبداللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ. ان کو کہا گیا کہ مودی 3 بار وزیر اعظم بنے تب بھی 370 کو نہیں ہٹا سکتا، یہ سٹیٹمنٹ فاروق صاحب کی ہے. محبوبہ جی نے کہا اگر 370 ہٹ گیا تو جموں کشمیر میں کہیں ترنگا نظر نہیں آئے گا، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. تو اس طرح کے دعوے کرنے سے لوگوں میں ایک امید یہ جاگی تھی کہ آئینی اور قانونی طور ہندوستان ایسا. جب یہ بندوق شروع میں کشمیر میں آئی تو گیلانی صاحب نے کہا کہ ہم اس دہشت گردی کے خلاف ہیں. اس کے بعد پھر آئے یہ گیلانی صاحب کا ہاں اخباروں میں آیا. اچھا، گیلانی صاحب ہاں نہیں انہوں نے کہا یہ دہشت گردی ہے. ہاں یہ میں ریزائن کر دوں گا اگر یہ جھوٹ ہو. مطلب یہ الفاظ تھے. گیلانی صاحب نے کہا کہ یہ دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم یہ اس کو ہم پسند نہیں کرتے. اس کے بعد پھر آئی ایس آئی نے گیلانی صاحب کے ساتھ رابطہ کیا اور نیپال گیلانی صاحب کو بلایا گیا. گیلانی صاحب جب نیپال گئے 1999 کے اس دور میں 88 کے اور وہاں پر جماعت اسلامی کے کچھ لوگ اور آئی ایس آئی کے کچھ لوگ گیلانی صاحب سے ملے اور انہوں نے گیلانی صاحب کے ساتھ باتیں کی اور گیلانی صاحب کو کہا کہ یہ جہاد افغانستان کی طرح جہاد ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں، خاص کر اگر ہم سیاسی حلقوں کی بات کریں تو گزشتہ کئی سالوں سے لگاتار جموں و کشمیر کے سیاستدان جو ہے دلی کے سامنے ہمیشہ یہ آواز اٹھاتے آئے ہیں کہ جمہوری عمل کی بحالی، جو ہم بار بار اپنے انٹرویوز کے دوران کہتے ہیں. گزشتہ کئی دنوں سے لگاتار ہم نے مختلف سیاستدانوں سے بھی بات کی، سیاسی رہنما جو ہے جموں کشمیر کے، ان سے بھی یہ سوال پوچھا کہ آخرکار دلی کو پرابلم ہے کیا یہاں پہ انتخابات یا جمہوری عمل کو بحال کرنے کے حوالے سے. تو آج بھی ہم نے یہ مناسب جانا کہ ہم بات کریں اس سینئر سیاسی رہنما سے جو بارہمولہ سے منتخب ہو کے ایم ایل اے بھی رہے ہیں اور آج کل اپنی پارٹی کے ترجمان اعلیٰ بھی ہیں. جی میں بات کر رہا ہوں جاوید حسن بیگ صاحب کی. جاوید صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو. جاوید صاحب سب سے پہلے اپنے حال بتا دیجئے، گزشتہ وقت سے آپ میڈیا سے غائب ہی رہے،
کیا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو کچھ سیاسی منظرنامہ بدلتا دکھ رہا ہے یا آپ خود ہی میڈیا کو ایوائڈ کرتے ہیں؟ نہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جب سے ہماری پارٹی بنی ہے جی جی شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جب ہمارے صدر صاحب کا کوئی بیان نہ آتا ہو. جی جی الطاف صاحب کو آپ نے 24/7 دیکھا ہوگا. ان کی ایک سیاسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کشمیر کے مختلف اضلاع میں، مختلف کانسٹیچوئنسیز میں، اسی طرح جموں کے مختلف اضلاع، مختلف کانسٹیچوئنسیز میں وہ رہتے ہیں. ان کی پریزنس رہتی ہے، اور جب ان کی پریزنس رہتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جو وہ باتیں کرتے ہیں اس کو میڈیا کوریج ملتا ہے. اس کے بعد ہمارے غلام حسن میر صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، وہ بھی لگاتار ایکٹیو ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی ان کے بیانات اکثر میڈیا میں آتے ہیں. اس کے بعد ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں رفیع میر صاحب، وہ بھی بہت ہی ایکٹیو ہیں. ہمارے پروویژنل پریزیڈنٹ منجیت سنگھ ہیں جموں میں، یہاں ہمارے پروویژنل پریزیڈنٹ ہیں. ان سب لوگوں کے انٹرویوز اور بیانات آتے ہیں. جب آپ کا پریزیڈنٹ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے، وائس پریزیڈنٹ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے، تو پھر اگر اسی ایشو پر میں بھی بولوں گا تو لوگ سیریسلی کس کو لیں گے؟ تو میں نے مناسب یہ سمجھا ہے کہ جن ایشوز پر ڈیبیٹس ہو، ڈسکشن ہو، جہاں مجھے پارٹی کی طرف سے حکم ملے کہ میں پارٹی کے نقطہ نظر کو بیان کروں، مجھے ان پروگرامز میں حصہ لینا چاہیے، یا آپ جیسے دوست کبھی آ جائیں اور کوئی انٹرویو کر لیں تو وہ میں کر دیتا ہوں. ادروائز جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں، چونکہ وہاں سے جب کوئی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو ہمارے حزب اختلاف ہیں، وہاں سے فاروق صاحب کا بیان آتا ہے، یا محبوبہ جی کا بیان آتا ہے، یا غلام نبی آزاد صاحب کا بیان آتا ہے، یا میر صاحب کا بیان آتا ہے، یہ جو کانگریس کے سابقہ صدر رہے ہیں غلام احمد میر صاحب. تو جب ان کے بیان آتے ہیں تو پھر ہماری پارٹی کی طرف سے الطاف صاحب کا بیان جانا چاہیے. یہ بالکل موزون نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے کہ ایک طرف فاروق صاحب بیان دے رہے ہوں اور میں ان کو ریبٹ کروں، یا عمر صاحب کے بیان کو میں ریبٹ کروں، کیونکہ یہ بچگانہ حرکت لگے گی. تو میں وہیں پر بولوں گا جہاں پر مجھے بولنا چاہیے اور جہاں میں ضروری محسوس کرتا ہوں، یا جہاں پارٹی کا حکم ہو مجھے بولنا چاہیے. تو یہ جو آپ نے میری خاموشی دیکھی ہے، اس کی اصل وجہ الطاف صاحب کا جو ایک پرو ایکٹیو رول ہے، اور غلام حسن میر صاحب. میں نے سوچا خاموشی کے پیچھے کوئی ناراضگی تو نہیں ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. الطاف صاحب سے کون ناراض ہو سکتا ہے؟ اپنی پارٹی سے کون ناراض ہو سکتا ہے؟ یہ کوشچن ڈز ناٹ ارائز. ٹھیک ہے، تو جاوید صاحب شروعات کرتے ہیں. چونکہ سیاسی حالات کے حوالے سے میں نے اپنے ابتدائی الفاظ میں کہا کہ جموں کشمیر کا جو اس وقت سیاسی منظرنامہ ہے، اگر جاوید بیگ سے پوچھا جائے کہ آپ حکومت کی جماعت میں بھی رہے ہیں، آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے، ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ ہے، تو اس وقت کے حالات سے کیا آپ دلخراش ہیں؟ کیا اس صورتحال کو آپ مخدوش کن صورتحال سمجھتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں نہیں جی ہماری پارٹی کی جانب سے جو پہل کی گئی ہے ہم اس پہ دائم و قائم ہیں؟ عمران صاحب، آپ کو میں یاد دلاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے. جی پلیز. میرا اور آپ کا ایک انٹرویو ڈاک بنگلو میں ہوا تھا، جس میں نے آپ کو کہا تھا، آپ کے پاس وہ ریکارڈنگ آج بھی موجود ہوگی، کہ گیلانی صاحب کے پاس، یاسین ملک کے پاس، عمر فاروق کے پاس اور جماعت اسلامی کے پاس موقع ہے. 370 سے پہلے یہ انٹرویو ہوا تھا. ہاں، ان کے پاس ایک موقع ہے کہ گیلانی صاحب کی دوران حیات یہ جموں کشمیر کا کوئی پائیدار حل ہندوستان کے آئین کے اندر تسلیم کر لیں اور ڈھونڈ لیں. اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو گیلانی صاحب کے مرنے کے ساتھ ہی یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. گیلانی صاحب دوران حیات کچھ کرنے نہیں دیں گے، ان کے مرنے کے بعد کوئی لیڈر ہوگا نہیں جو کچھ کر پائے، تو ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا، جو کچھ ہے یہ بھی چلا جائے گا. یہ میں آن ریکارڈ ہوں. تو آپ نے پچھلے دنوں یہ جو ہمارے سابقہ گورنر صاحب ہیں ان کا بیان بھی سنا ہوگا کہ جب یہ فیصلہ کیا مرکزی حکومت نے کہ یہاں 370 ختم کرنا ہے، تو چیف سیکرٹری نے ان کو کہا کہ تقریباً 1000 آدمی مارنا پڑے گا، یا 1000 آدمی مر سکتا ہے. تو گورنمنٹ آف انڈیا نے جب 370 کو اور 35A کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا
उस वक़्त उनके पास आईबी की, पुलिस की, मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि यहाँ कोलेटरल डैमेज होगा, लोग सड़कों पर आएंगे, एहतजाज होंगे और हमें इन सब का मुकाबला करना है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, डीप स्टेट ने तमाम पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया था। कांग्रेस को ऑन बोर्ड लिया था, अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया था, मिलिट्री को ऑन बोर्ड लिया था, आईबी को ऑन बोर्ड लिया था, सीआरपीएफ को ऑन बोर्ड लिया था। ऑन बोर्ड में समझा नहीं, मतलब आप कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड, इन सब को एक पेज पर लिया था कि एतमाद में लिया था कि जम्मू कश्मीर में अब हम अपनी मर्जी से सियासी इक़दामात करेंगे। यानी कि जो जम्मू कश्मीर की ये तो बड़ी खबर है ना। आप कहते हैं कि पीडीपी से बात हुई थी, फारूक अब्दुल्ला साहब से बात हुई थी कि हम 370 के साथ छेड़ने जा रहे हैं, आप खामोशी इख्तियार करें। इज इट लाइक दैट? मैं ये कहता हूँ कि जो मुल्की सतह की जितनी बड़ी पार्टियां हैं, अच्छा, उन सब को ऑन बोर्ड लिया गया था कि जम्मू कश्मीर का हमारे पास वाहिद इलाज अब ये रहा है कि जम्मू कश्मीर में वो सियासी इक़दामात उठाए जाएं जिनको जवाज़ बना के पेश किया जाता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, और कश्मीर को मुतनाज़ा करार दिया जाता है, और जिनकी वजह से मेन स्ट्रीम वाले भी और सेपरेटिस्ट भी मसला कश्मीर करके हिंदुस्तान की हाकमियत और हिंदुस्तान के आईनी जो हक है उनका जम्मू कश्मीर में, उसको तस्लीम नहीं करते। उसको एक कहते हैं, फारूक उमर साहब ने भी कहा था कि इंटीग्रेशन नहीं हुई है, हमारा इल्हाक हुआ है, कंडीशनल इंटीग्रेशन नहीं हुई है। और जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आ गई तो मुल्की सतह पर यह फैसला हुआ। उसमें उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी को ऑन बोर्ड लिया या नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। अच्छा। लेकिन मैं ये कहता हूँ मुल्क की जितनी बड़ी जमातें हैं और एस्टेब्लिशमेंट, इन सब को एक पेज पर लिया गया कि हम कश्मीर पर अब फैसला करने वाले हैं। इसमें कश्मीर में कितना नुकसान होता है हमने वो भी बर्दाश्त करना है, और पाकिस्तान के साथ अगर हमारी कोई इंगेजमेंट हो जाती है हमने वो भी बर्दाश्त करनी है। इस वजह से जो वो बिल्ट अप हुआ, जो 5 अगस्त से पहले बिल्ट अप हुआ, वो हिंदुस्तान की तारीख में जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा बिल्ट अप हुआ था आर्मी का। आपको याद होगा जब लोग पेट्रोल ढूंढ रहे थे केनू में और प्रेशर कुकरों में पेट्रोल जमा कर रहे थे। तो जब हिंदुस्तान ने, ये बात गौर से सुने आप, जब 5 अगस्त हुआ और 5 अगस्त के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर में मक्खी का पर भी नहीं कटा, तब से लेके आज तक बिल्कुल भी ना आपकी ट्रेड यूनियन कहीं हाथ आ गई, ना हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहीं हाथ आ गई, ना मेन स्ट्रीम वाले कहीं हाथ आ गए, ना ये मस्जिदों में जहाद डिक्लेयर करने वाले कहीं हाथ आ गए, ना स्टोन पेल्टर्स का कोई अता पता खबर है। जम्मू कश्मीर में आपको लॉ एंड ऑर्डर, आपको क्या लग रहा है वो कहाँ गए? वो सब उतनी ही देर था जितनी देर हिंदुस्तान कमज़ोर पोजीशन इख्तियार किए हुए था। जो ही हिंदुस्तान ने अपनी ताकत और माइट दिखाई वो सब खत्म हो गया। श्योर फॉर दैट? आप मतलब ज़मीनी सतह पे देखें ना, ज़मीनी सतह पे मैं ये हिंदुस्तान का नुक्ता नज़र पेश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या इस वक्त महसूस कर रही है। ये मैं नहीं कहता कि हम करते हैं, मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त ये महसूस कर रही है कि 5 अगस्त के फैसले के नतीजे में पाकिस्तान इरेलीवेंट हो गया, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इरेलीवेंट हो गई, हड़ताल कल्चर ख़त्म हो गया, स्टोन पेल्टिंग ख़त्म हो गई, ट्रेड यूनियंस की जो हड़ताल का होता था वो ख़त्म हो गया, मुलाजमीन की जो बाकी यूनियंस होती ही उनकी जो बालादस्ती थी वो ख़त्म हो गई, स्टोन पेल्टिंग ख़त्म हो गई। आपको हर तरफ पॉलिटिकल एक्टिविटी नज़र आती है। इवन जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां इवन बीजेपी और आरएसएस के आपको लोग नज़र ना आते हों। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी जगह ये सोचती है कि 5 अगस्त के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में इस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं कि अब इस पर पाकिस्तान का कोई क्लेम या जम्मू कश्मीर में कोई सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का उठना उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नुक्ता नज़र है। साहब बिल्कुल, अगर हम आप जैसे लोगों से पूछे, आप जैसे लोग अवाम से चुन के आते हैं, तो 370 के बाद जो खामोशी इख्तियार की, मैं हुर्रियत को छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, स्टोन पेल्टर्स को छोड़ दीजिए, उनका एक दूसरा नारा था, आप खुद भी जानते हैं, लेकिन आप
370 کی پاسداری کے لیے، آئین کی پاسداری کے لیے محبوبہ جی، فاروق عبداللہ صاحب، سجاد لون صاحب، آپ کے سربراہ یا آپ بیگ صاحب، آپ تو 370 کی پاسداری کا نعرہ دیتے تھے عوام میں کہ یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. تو آپ جیسے لوگوں کی خاموشی، اس کے پیچھے کیا، پردے کے پیچھے آپ سمجھتے، جیسے آپ نے کہا کہ ملکی سطح پہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آپ اتنے کمزور کیوں پڑ گئے؟ یہ سوال پوچھنا جائز ہے. بالکل، آپ بالکل درست فرماتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ بات کاٹیں گے نہیں جو میں کہوں. میں عرض آپ کی خدمت میں کرتا ہوں کہ ایک عربی قول ہے کہ آپ کبھی بھی لوگوں کو ایسی امیدیں نہ دلائیں جو آپ پوری نہ کر سکتے ہو، کیونکہ جب آپ لوگوں کو کوئی ایسی امید دلاتے ہیں جو آپ پوری نہیں کر سکتے تو وہ آپ کی امیدوں کے سہارے کچھ خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہماری مین اسٹریم نے، جس میں ہم سب شامل ہیں، اپنے لوگوں کو 70 سال دھوکے میں رکھا کہ ہم 370 اور 35A کا دفاع کریں گے اور ہم مسئلہ کشمیر حل کروائیں گے. یہ کہہ کر انہوں نے اپنی قوم کو، بیگ صاحب یہ مانتے ہیں کہ 70 سال عوام کو دھوکہ دیا گیا، دھوکہ دینے والے آپ سیاستدان تھے؟ بالکل. حقیقت یہ ہے کہ 70 سال اس قوم کو ہندوستان نے اور پاکستان نے دھوکہ نہیں دیا. انہوں نے وہ کیا جو ان کی نیشنل انٹرسٹ میں تھا. ہمیں وہ کرنا چاہیے تھا جو ہماری نیشنل انٹرسٹ. ہمارے سیاستدانوں نے، جس میں ہم سب شامل ہیں، اقتدار کے لیے، MLA بننے کے لیے، منسٹر بننے کے لیے، اپنی جماعت کو پاور میں لانے کے لیے اپنی قوم کو دھوکہ ہی نہیں دیا، بلکہ اپنی قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. اور اگر یہ سیاسی جماعتیں اپنے لوگوں سے معافی نہیں ریپیٹنگ دیز ورڈز کہ ہم سیاستدانوں نے اپنی ہی قوم کے پیٹ میں چھرا گھونپا. جموں کشمیر کو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان نے وہی کیا جو ان کے انٹرسٹ میں تھا. انہوں نے وہی کیا جو ان کو لگا ان کو کرنا چاہیے، ان کی عوام کے لیے ٹھیک ہے. اگر جموں کشمیر کو کسی نے لیٹ ڈاؤن کیا ہے تو وہ جموں کشمیر کے سیاستدانوں نے کیا ہے، چاہے وہ مین سٹریم والے ہوں چاہے وہ سپریٹسٹ ہوں. دھوکہ دیا صرف ووٹ کے لیے، ان کے جذبات کا استحصال کیا، ان کو استعمال کیا، ان کو کہا 370 ہٹائیں گے تو آزادی ہو جائے گی، فاروق عبداللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ. ان کو کہا گیا کہ مودی 3 بار وزیر اعظم بنے تب بھی 370 کو نہیں ہٹا سکتا، یہ سٹیٹمنٹ فاروق صاحب کی ہے. محبوبہ جی نے کہا اگر 370 ہٹ گیا تو جموں کشمیر میں کہیں ترنگا نظر نہیں آئے گا، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. تو اس طرح کے دعوے کرنے سے لوگوں میں ایک امید یہ جاگی تھی کہ آئینی اور قانونی طور ہندوستان ایسا نہیں کر سکتا. بٹ جاوید صاحب، سوال یہ ہے کہ محبوبہ جی لیڈر تب ہیں جب آپ جیسے لوگ چن کے آتے ہیں، فاروق عبداللہ تب لیڈر ہیں جب آپ جیسے لوگ بارہمولہ سے عوامی ایک ووٹ حاصل کر کے ان کو کانفیڈنس دیتے ہیں، تب جا کے وہ چیف منسٹرز بنتے ہیں. تو آپ جیسے لوگ کیوں خاموش رہے؟ آپ نے کبھی مشورہ نہیں دیا؟ میں آپ کو یہ دیکھیں، جب آپ کسی بھی لیڈر سے پوچھیں گے وہ یہی کہے گا کہ باقی سارے قصوروار تھے، میں قصوروار نہیں تھا. اچھا، یہ سب کہیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب قصوروار تھے. اچھا، آپ کہتے ہیں ہم سب قصوروار تھے، اپنی قوم کے سب قصوروار ہیں. اگر اس وقت جموں کشمیر کسی کنفیوژن، کسی قیاس، کسی بے بسی کا شکار ہے، احساس محرومی کا شکار ہے یا احساس غلامی کا شکار ہے، طریقہ بالکل جو بھی آپ اس کو کہیں، تو اس کی ساری ذمہ داری ہم سب کے سروں پر ہے. اور اللہ تعالیٰ تب تک ہمیں نہیں بخشے گا جب تک ہم ہاتھ جوڑ کے اپنے لوگوں سے معافی نہ مانگیں. That's a big statement. نہیں، بگ اسٹیٹمنٹ کی کیا بات ہے؟ اگر اللہ کے سامنے جان تو دینی ہے نا. جی ہے نا، اللہ کے سامنے جان تو دینی ہے. جن لوگوں کو موت یاد ہوگی ان کو یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ میں آپ کو یہاں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو میں بالکل، اللہ کو حاضر ناظر مان کے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جموں کشمیر کے سیاستدانوں نے اپنی قوم کو جھوٹ نہ بولے ہوتے، ہندوستان کی خوشامد نہ کی ہوتی، پاکستان کی خوشامد نہ کی ہوتی، کشمیری قوم کے لیے کوئی تحفظ، کوئی محفوظ راستے، محفوظ آئینی راستے ڈھونڈے ہوتے سپریٹسٹ نے بھی اور مین سٹریم نے بھی، تو آپ کی قوم کا عزت اور وقار آج بھی اسی طرح ہوتا جس طرح 1947 میں تھا. تو جاوید صاحب، آپ یہاں پہ یہ بھی مانتے ہیں کہ جو لوگ مرے ان کو پتہ ہی نہیں ہم کیوں مرے، جو قاتل ہے اس کو پتہ نہیں مقتول کا قتل کیوں کیا گیا. کیا ایسی سچویشن آپ مانتے ہیں جموں کشمیر میں آج تک ہوئی؟ چاہے اس میں نیشنل کانفرنس کا ہو، کسی پولیٹیکل ورکر ہو، یا اس میں ملیٹنٹس بھی شامل ہیں،
بہت سارے لوگ, لاکھوں لوگ ہم نے قبرستان پہنچائے جاوید صاحب. مجھے یاد نہیں پڑتا لیکن ایک فیض احمد فیض کا ہے شعر ایک ہے, اس میں وہ کہتے ہیں یہ خون شہیدہ ہے کہ زرخانہ ایک غم ہے, یہ خون شہیدہ ہے کہ کچھ اس طرح ہے. پھر آگے جا کے کہتے ہیں اب جائیں شہیدوں کے مزاروں پہ اذان دیں, ہم کس کی امانت میں اس کار جہاں دیں, اب جائیں شہیدوں کے مزاروں پہ اذان دیں. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے, پاکستان کے بہت عظیم شاعر ہیں فیض احمد فیض, ان کا یہ تھا کہ جو آپ کے اچھے اور چیدہ لوگ تھے وہ ملک کی عزت اور وقار کے لیے قربان ہو گئے, پیچھے رہ گئی گند. اچھا, جو گند غلاظت ہے وہ پیچھے رہ گئی, اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو اصلی آپ کے نمائندے تھے وہ تو قبروں میں ہیں, اب ان کو جا کر پکاریں وہ زندہ ہو جائیں, تب آپ کی وہاں جا کے اذانیں دیں تاکہ وہ زندہ ہو جائیں اور پھر آ کر آپ کی نمائندگی کریں. حقیقت یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہماری تھی, چاہے وہ حریت کی تھی چاہے وہ مین سٹریم کی تھی, 70 سال جھوٹ کہہ کر اپنی قوم کو ذلیل و خوار کر کے چھوڑ دیا. اس کے لیے معافی مانگنی چاہیے, اور جن لوگوں کا یہ کشمیر میں قتل عام ہوا ہے, پاکستان کی بندوق سے بے شمار لوگ مارے گئے, پاکستان کی بندوق سے بے شمار لوگ مارے گئے دوسری بندوق سے, تو ان بندوقوں سے ہم نے اپنی قوم کو ختم کیا ہے, اپنے نوجوانوں کو ختم کیا ہے, اپنی ماؤں کی کوکھیں اجاڑی ہیں, اپنے بہنوں کے بھائی چھینے ہیں, جذباتی نعرے دے دے کے نظام مصطفیٰ, خلافت, ساری دنیا میں حکومت قائم کرنا. تو یہ خواب دکھا کے ہمارے ملاؤں نے, ہمارے مذہبی اسکالر نے, ہمارے سیاستدانوں نے, ہمارے اساتذہ نے, ہمارے کہاں ہیں وہ, ایک میں نام بھی لے سکتا ہوں, ایک حسن گیری صاحب, پروفیسر حسن زین گیری صاحب, ان کے آرٹیکل ہوتے تھے, اکثر ہوتے تھے ان کے آرٹیکل اس پہ گریٹر کشمیر میں. آج کل کہاں ہیں, ان کو میرا سلام پہنچا دیجئے گا کہ ایک آرٹیکل لکھ کے دکھاؤ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جب لیڈرشپ کی ضرورت تھی اس قوم کو, تو تب خاموشی, لیڈر سانپ سونگ گئی. اچھا, ہاں سانپ سونگ گئے لیڈر. اب جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں نا 370 لائیں گے, اللہ کی قسم ان کو میں کہتا ہوں, اللہ پاک کی قسم, ان کو شرم نہیں آتی. دیکھیں الیکشن کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ آپ کو زندگی دے, آپ کے آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ یہ لوگ, سپریم کورٹ میں آج تک ایک پیشی نہیں لگی ہے, 370 کی پیشی نہیں لگی, اور کشمیر میں وہ سارے قانون لاگو ہو گئے جو مرکز لاگو کرنا چاہتا تھا. اور یہ کہتے ہیں جو لینڈ ٹرانسفر کرنی تھی وہ بھی کر دی, جو آرمی کو دینی تھی وہ دے دی, جو فیصلے کرنے تھے کر لیے. ڈوموسائل جاوید صاحب ٹھیک بات ہے, آپ عدالت پہ بھی یقین رکھنا ضروری ہے, لیکن سیاسی جنگ ایک الگ جنگ ہوتی ہے, آپ مانتے ہیں؟ سیاسی جدوجہد جو ہے یہ کی جاتی ہے جب آپ کے ساتھ عوام کا سمندر ہو. اچھا, ہے نا. مثال کے طور پر اس وقت اگر کل عمران خان کو ریلیف ملی, وہ اس کو سپریم کورٹ نے نہیں دی, سپریم کورٹ نے پریشر میں, عوام کے پریشر میں, وہ عوام نے اس کو ریلیف دی. مجھے یہ بتائیں کہ ہماری عوام کو, ہم نے اپنی عوام کی ساری طاقت خرچ کر دی تھی بھیڑیے کے آنے سے پہلے. اچھا, ہم کہتے رہے بھیڑیا آ گیا تو ہماری عوام آ جاتی تھی, رات ہو یا دن ہو, سڑکوں پر 1-2 مہینے ہڑتالیں اور سٹون بیلڈنگ. ہم نے کوئی اپنی گاڑی نہیں چھوڑی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو تھکا دیا تھا؟ اپنی قوم کو اتنا ایگزاسٹ کر دیا کہ جب واقعی پھر بھیڑیا آ گیا, یہ آئینی بھیڑیے نے فیصلہ کیا کہ اس پنے کو پھاڑنا ہے, تو لوگ دم بخود ہو گئے, کیونکہ سب سے پہلے کمپرومائز لیڈرشپ نے کیا. گیلانی صاحب واز دی فرسٹ پرسن ہو کمپرومائزڈ. جب اس کو ڈویژنل کمشنر صاحب گئے گھر گیلانی صاحب کو کہ آپ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے, آپ کے پاس 2 ہی راستے ہیں, یا آپ کو جیل جانا ہے یا گھر میں خاموشی اختیار کرنی ہے. گیلانی صاحب کا اہتمام. عمر فاروق صاحب, سب سے پہلے عمر فاروق صاحب نے لکھ کے دے دیا وہاں دلی میں, تو دیا نا, سارے لیڈروں نے لکھ کے دیا. اچھا یار آپ کیا کہتے ہو, جتنے بھی لیڈر ہیں سب نے لکھ کے دیا.
दुल्लत साहब आए, फारूक साहब के साथ मिले 7 अगस्त को, नहीं 7 मार्च को, 8 मार्च को हमने शायद नहीं 13 मार्च को दुल्लत साहब आ गए थे, मिल लिया था, फैसला हो गया था। फारूक साहब के साथ मिल गए थे, वहाँ से दिल्ली से आए थे। तो वहाँ पे क्या फैसला हुआ था? तो वहाँ ये हुआ कि भाई हम थोड़ा सा इतना दे दो कि हम बोलते रहें, 370 पे बोलते रहें, तो और क्या, बाकी हमें कुछ नहीं जी, जेल में सड़ जाते, ये कोई पूछता नहीं। अच्छा, हाँ, कौन पूछता है इनको? मुझे ये बताएं, जब ये लोग तो आप जेल कहते में, हैं कि इनके साथ अवाम भी नहीं थी, चाहे हुर्रियत हो, इनके साथ उन्हें थका, अवाम जो थी, अवाम दम बहुत थी, अवाम की सारी एनर्जी, एक होता है ना जिस वक्त इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है, आपका नौजवान एग्जॉस्ट हो चुका था। आप एग्जॉस्ट आप मानते हैं कि 2008, 2016, 2014, तो आपने मतलब एक हद होती है ना हर चीज़ की, देयर इज़ ए लिमिट टू एवरीथिंग। आपकी मैंने उस वक्त याद है आपको कहा था कि जमात इस्लामी वाहिद ऑर्गेनाइज जमात है यहाँ, जो कार्डर बेस्ड है, बाकी हुर्रियत का कोई कार्डर वार्डर नहीं है। तो जिस वक्त आपको ज़रूरत थी, लोगों को जब ज़रूरत थी कि लोग लोहा मनवाने को, कि भाई लोग इसके खिलाफ वो करें, तो आपका स्ट्रक्चर ही नहीं था। मेन स्ट्रीम का कौन निकलता, मेन स्ट्रीम का कौन निकलता उस वक्त? मेन स्ट्रीम वाले तो सिर्फ वोट डालने वाले हैं। मेन स्ट्रीम में कहाँ से ये जुर्रत आ गई कि वो सीआरपी के डंडे खाएंगे? अच्छा, उनमें जुर्रत नहीं, सवाल पैदा नहीं होता। मेन स्ट्रीम वाले हो गए जिंदाबाद मुर्दाबाद वोट डालना इस हद तक। अच्छा। तो ये और एक कौम होती है, अच्छा, ये और एक कौम होती है जो इस तरह के मामलात में अपनी जान दांव पे लगाती है। हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में वो कल्चर नहीं है। ये उतनी ही देर वो कल्चर था जितनी देर आपको आर्मी ने एक स्पेस दी थी, आपको पुलिस ने एक स्पेस दी थी। लेकिन जब आर्मी आ गई, सड़क पे आ गई आर्मी, और उन्होंने कहा दिस फॉर एंड नो फर्दर, लाइन उन्होंने ड्रा की, तो फिर आगे कौन जाता? नहीं जैसा, वैसे भी स्टेट के खिलाफ आप नहीं लड़ सकते ना, स्टेट का एक अपना एक मुकाम होता है। मेरे ख्याल में आम लोग स्टेट के खिलाफ लड़ें, आप वही कहते हैं कि हमने अपने लोगों को, अपनी आवाम को थका दिया था जब ज़रूरत थी 5 अगस्त को अमित शाह जी और मोदी जी को साबित करने की, नहीं जी हम इस आईनी फैसले के खिलाफ हैं, जो आइन पे हमला किया गया आपके मुताबिक। देखें ना, जब आप ये बात करते हैं तो फिर इंसान तारीख में चला जाता है। आपका ये कहना दुरुस्त है और मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि 1947 में जब हमने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया और फिर 1956 में जब हमारी आइन साज जो असेंबली थी, उसने जब कह दिया कि हम हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1956 में जब उसने कह दिया कि हम हिंदुस्तान का इंटेग्रल पार्ट है, उसके बाद हिंदुस्तान के खिलाफ अलहदगी पसंदी जंग का कोई जवाज़ ही नहीं था। उसके बाद इस बंदूक का कोई जवाज़ ही नहीं था। जब ये बंदूक शुरू में कश्मीर में आई तो गिलानी साहब ने कहा कि हम इस दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। उसके बाद फिर आए, ये गिलानी साहब का हाँ अखबारों में आया। अच्छा, गिलानी साहब हाँ नहीं उन्होंने कहा ये दहशतगर्दी है। अच्छा, हाँ ये मैं रिजाइन कर दूंगा अगर ये झूठ हो, मतलब यही ये अल्फाज थे। गिलानी साहब ने कहा कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ है, हम ये इसको हम पसंद नहीं करते। उसके बाद फिर ISI ने गिलानी साहब के साथ रब्ता किया और नेपाल गिलानी साहब को बुलाया गया। गिलानी साहब जब नेपाल गए 1999-90 के इस दौर में 88 के, हाँ, और वहाँ पर जमात इस्लामी के कुछ लोग और ISI के कुछ लोग गिलानी साहब से मिले और उन्होंने गिलानी साहब के साथ बातें की और गिलानी साहब को कहा कि ये जहाद अफ़गानिस्तान की तरह जहाद होगा। ये अब 87 की रिगिंग के बाद ये 1989-90 की बात है। अच्छा, तो गिलानी साहब उनको कन्विंस करने के लिए नेपाल लिया गया। अच्छा। तो वहाँ गिलानी साहब फिर इसके लिए तैयार हुए कि वो इसको ऑन करेंगे। तो फिर ये जमात इस्लामी का, पाकिस्तान की जमात इस्लामी का इनिशिएटिव था, वरना गिलानी साहब जो थे वो इतने नादान नहीं थे कि वो ये ना समझते कि हम इस कश्मीर के अंदर इतनी ताकत हो सकती है कि हम इतनी बड़ी ताकत को यहाँ से निकाल दें बंदूक के बाल बोते पे, वो ये समझते थे। लेकिन वो उस वक्त धोखे में लग गए और उस धोखे का नतीजा ये हुआ कि जमात इस्लामी भी इन्वॉल्व हो गई, बाकी जमातें भी ये किसी कहना कि सिर्फ जमात इन्वॉल्व हो गई, नहीं, सारी जमातों के नौजवान इन्वॉल्व हो गए इसमें। मिलिटेंसी एक शौक बन गया, एक ट्रेंड बन गया, एक फैशन बन गया। कुछ सिंसियरिटी के साथ गए, कुछ फैशन के लिए गए।
آ کے پھر اپنے ہی لوگوں پر مظالم بھی ڈالے. آپ نے دیکھا ہوگا آپسی جنگ کتنے ہوئے, کتنے مظالم ایک دوسرے پہ ڈالے گئے. تو یہاں کی ملیٹنسی بھی کنفیوژن کا شکاری, کوئی وہ اس طرح کی کوئی آرگنائزڈ کوئی جنگ تو نہیں نہ ہوا. یہ تو آپس میں زیادہ لڑتے رہے. آرمی کے سامنے کیا کرتے؟ آرمی ہوتی ہے, ٹرین ہوتی ہے, ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں. آرمی کے ساتھ یہ جنگ کرنا کوئی مذاق ہے؟ تو یہ اپنے لوگوں کو ہلاکت میں ڈالنا تھا, بندوق اٹھوانا. اس لیے میں نے اسمبلی میں کہا تھا پاکستان کو, ریکویسٹ کی تھی کہ جس کشمیری کے ہاتھ میں آپ بندوق دیتے ہو تو آپ اس کی موت کے پروانے پہ دستخط کر دیتے ہو. اسی طرح پاکستان سے جو نوجوان یہاں آتے ہیں تو کئی ان میں سے پچھتاتے ہیں, کئی پچھتاتے ہیں یہاں آ کے. وہاں ان کو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ کشمیر میں عورتوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے, کشمیر میں یہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, کشمیر میں مذہبی اجازت نہیں ہے, سڑکوں پر لوگوں کو مارتے ہیں, داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس طرح کی سوچ لے کر جب وہ یہاں آتے ہیں اور پھر یہاں کی مذہبی آزادی کو جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو